آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ سن کر بہت حیران ہوں گے کہ کس طرح ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو ہوئی اور چونٹی نے ایسی کون سی باتیں بتائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا ہوا میں جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جنوں انس گردار تخت شاہی کے مودب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و چشم دیا ہے ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو بادشاہیت عطا کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اور ان کو ذرا بھی کبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر اللہ کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر کھڑا رکھا جہاں کی چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور سے یہ بات سن حضرت سلیمان نے مسکرایا اور کہا کہ یہ بھی رعایت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر۔ پھر انہوں نے شامور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا سلیمان آتا ہے، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر واسطے اس کے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپے ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ ہم نے اپنی حفاظت کے واسطے کیا تھا، اس واسطے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی شفقتیں ان پر ہمیشہ کرتے رہو گے؟ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کو خوشی سے ہی میری خوشی ہے، ان کی غمی سے ہی مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم ہماری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، میرے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہیت بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا پرتکلف ہے تمہاری بادشاہیت میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی، اور وہ عقل صرف تم ہی کو نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسوں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شامور نے کہا کہ آپ نے خداوند سے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو، ایسا ملک کہ نہ ہو کسی کو میرے پیچھے تو ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند کریم نے سارے جہان کا مالک ہے، اور جسے چاہے بادشاہیت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔
چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اللہ نے جو آپ کو انگشتری دی تھی، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بید ہے۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت دی ہے، اور کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بید ہے؟ کیا آپ کو اس بید کا معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بید کا بھی معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت آپ کو دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا، یہ دنیا مثل ہے ہوا کی۔ پھر چونٹی نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، یہ ہر استعداد موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی عقل مند اور دانا ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چونٹی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہان کی بادشاہیت بھی دی ہے کہ آپ رعیتوں کی نگہبانی کریں اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھیں اور ظالم سے مظلوم کی داد لیں۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر چیز کی خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی ان پر ظلم نہ کر سکے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شامور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ آپ تناول فرما لیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا، بہت اچھا۔ تب شامور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، شامور، مجھ کو میری لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت سلیمان، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں ایک لشکر کے اس کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور وہاں اس کو کھا کر کچھ باقی رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔